بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. سبق 6 کا دوسرا حصہ، اور اس میں آج ہم دیکھتے ہیں قد قامت الصلاۃ کو. جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو پوری اذان دوبارہ کہی جاتی ہے، اور جب پوری اذان کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس میں اس آخری لفظ کا اضافہ کیا، اس آخری جملے کا اضافہ کیا جاتا ہے قد قامت الصلاۃ. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم انالائز کر لیتے ہیں. قد کا مطلب ہوتا ہے، فی الحال اتنا سمجھ لینا کافی ہے، بعد میں اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے قد کو بھی، کہ قد جو ہے وہ ماضی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 100% یہ کام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کام مکمل ہونے جا رہا ہے، یہ ہو چکا ہے یہ کام، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آلریڈی، البتہ ہو چکا. قامتی، قامہ جو ہے وہ فعل ہے، اور ابھی ہم نے اس کو نہیں پڑھا ہے، تو اس کے لیے صرف اتنا جان لیجیے کہ کھڑی ہو گئی ہے، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، کیونکہ آگے الصلاۃ مؤنث آیا ہے. الصلاۃ نماز، قد قامت الصلاۃ نماز کھڑی ہو گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا. کیونکہ آپ کو جب اذان شروع ہوتی ہے جماعت کے لیے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پر تیاری کر لیجئے، اور پھر بس آخری جملہ یہ کہتے ہی کہ جماعت تیار ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو فوراً ہی پھر مؤذن جو امام صاحب ہیں وہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور نماز کا آغاز کر دیتے ہیں. تو یہ ایک انڈیکیشن ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے، آس پاس والوں کے لیے، کہ جی جماعت یہاں پہ کھڑی ہو چکی ہے. اور پھر بھی اس کے بعد آپ جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جماعت پہ شامل ہونے میں پابندی ہوتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جماعت میں وقت پر شامل ہوں اور آپ کو پورا جماعت کا اجر ملے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وضو کے بعد کی دعا اور اس کی فضیلت. نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، یہ پاکی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور وضو جو ہے وہ کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ واش روم ہو کے آ جائیں، یا آپ سے یا ریح خارج ہو جائے، یا کہنا چاہیے کہ خون بہہ جائے، تو ان صورت حالات میں وضو کیا جاتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے. تو جب آپ نماز قائم کرنے کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، تو وضو کو بہت اچھی طریقے سے ادا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. اور یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. تو ہم دعا کو اس کو دیکھتے ہیں کہ دعا کیا ہے. اشہد ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اذان میں کہ یہ فعل ہے، اور اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں، یعنی شہادت کو کہتے ہیں. ان یہ حرف ہے، الف نون والا حرف ہم نے پڑھا تھا، الف نون کا حرف ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ. لا کا مطلب ہے نہیں ہے، اس کو ہم لا نافیہ کہتے ہیں، نفی کرنے والا، منع کرنے والا، نہیں ہے. الہ معبود، الہ کوئی بھی معبود. اللہ یہ بھی حرف ہے، اور یہ حرف استثناء ہے، سوائے اللہ کے. میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور اس میں ہمیں الہ کو دیکھتے ہیں تو الہ بھی اسم ہے چونکہ، تو اس کا اجوا کر لیتے ہیں. الہ جو ہے وہ جنس عدد میں واحد ہے، جنس میں مذکر ہے، وسعت میں نکرہ ہے، کیونکہ اس پر الف لام نہیں لگا ہوا، ایک زبر ہے لیکن الف لام نہیں ہے، اور پھر اس کا اعراب جو ہے وہ زبر ہے. اور ہم نے پڑھا تھا
کہ لا کو ہم نے بھی کہا کہ یہ لا نفی ہے، لا نافیہ ہے، مگر جب اس کے ساتھ الہ آ گیا، اور ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ الہ پہ زبر ہے، جب لا کے بعد ایسا اسم آئے جس پر زبر ہو تو وہ لا نفی جنس کہلاتا ہے، یعنی وہ اس طرح کی تمام چیزوں کی کیٹیگوریکلی نفی کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کفار مکہ بے شمار بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے مختلف بتوں کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں، جیسے لات، منات اور عزا۔ تو ان تمام بتوں کی، ان تمام خداؤں کی کیٹیگوریکلی نفی کر دی کہ کوئی معبود نہیں، کسی بھی قسم کا معبود نہیں ہے، ہر طرح کے معبود سے یہ دنیا پاک ہے سوائے ایک معبود کے، اور وہ معبود کون ہے؟ وہ ہے اللہ تعالی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں۔ وحدہ، وحدہ وہ ایک ہے، ہو ضمیر متصل ہے، اور ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وحدہ وہ ایک ہے، لا شریکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہو لہو اس کے لیے۔ شریک شرکت کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو شرکت پسند نہیں ہے۔ شریک کا مطلب ہے کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، کوالٹیز میں شریک کرنا، اور اس کا مکمل ڈینائی کرنا ہم سب مسلمانوں پر واجب ہے، صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے بھی، کہ ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک معمولی سے بھی نہ کریں۔ شریک کی جمع ہے شرکا، شریک شرک سے نکلا ہے، اور شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ لام حرف جر ہے، اور ہو پھر ضمیر متصل ہے، اور یہ جر مجرور کی جوڑی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر وہ اس کا کوئی شریک بھی نہیں کسی بھی معاملات میں۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے ہیں اور شرکت سے مکمل بیزاری کا اعلان کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ سارے گناہ معاف کر دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا، تو شرک سے بچنے کی ہمیں شعوری طور پر کوشش بھی کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم گواہی دیتے ہیں، جو ہم نے اذان میں بھی پڑھا تھا، و اور اشہدو میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں، انا بے شک کہ محمدن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمدن اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے، بے شک اس پہ دو زبر لگے ہوئے ہیں لیکن یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ نام ہے، اور اس کا اعراب نصب ہے، اور اس کا مطلب ہے خوب تعریف کیا ہوا، جس کی بہت تعریف بیان کی گئی ہو۔ عبدو، عبدو اسم ہے، ٹھیک ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور وسط میں نکرہ ہے، اور اس کا اعراب جو ہے وہ پیش ہے۔ اور پھر ہو کی ضمیر آ گئی، ہو کی ضمیر پھر اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، عبدہ اس کے بندے ہیں، کس کے بندے ہیں؟ یعنی اللہ کے بندے ہیں، و اور رسولو رسول ہیں، ہو اس کے، کس کے؟ اللہ کے، و رسولہ اس کے رسول ہیں، واو حرف عطف ہے، حرف عطف کو ہم انشاء اللہ تعالیٰ بعد میں دیکھیں گے، و رسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یا میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پچھلی امتوں نے نیک لوگوں کو اللہ کا بیٹا بنایا، ان کی خدائی میں شریک کیا، لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات سے مبرہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پورے کلمات سکھا دیے تاکہ ایسے کوئی بات نہ کہی جا سکے، اور اس طرح ہر طرح کی شرک کے دروازے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے۔ اب اس کے آگے کا جملہ ہے اللہم اجعلنی، اللہم یہ پورا ایک لفظ ہے، اللہ اور ہما الگ الگ نہیں ہے، اللہم یہ پورا ایک لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے اے اللہ، اجعلنی
بنا دے مجھے. جعل یجعل سے بنا ہے یہ لفظ، یہ فعل ہے. جعلنی بنا دے مجھے. من التوابین، من حرف جر، التوابین بہت توبہ کرنے والا. ہم نے پڑھا اینا کی آواز آئے گی تو یہ جمع ہوگی. تو اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اینا کی آواز میں بتائے گی کہ یہ لفظ منصوب ہے یا مجرور ہے. اب چونکہ توابین سے پہلے من آ رہا ہے تو یہ مجرور ہوگا، یا نون سے مجرور ہے. من التوابین. التوابین کیا ہے؟ اسم ہے، مذکر جمع ہے. ہم پڑھتے ہیں نا اجوا میں پہلے عدد، تو یہ جمع ہے. پھر جنس اس کی مذکر ہے، اور وسعت اس کی معرفہ ہے. اور اعراب اس کا کیا ہے؟ اعراب اس کا یا نون سے جر ہے. یہ جمع ہے، یا نون آیا اس میں، اور اس سے پہلے حرف جر ہے، تو اس کا اعراب جو ہے وہ جر ہے. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ یا نون سے جر ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آیا ہے. وجعلنی، اور اجعلنی بنا دے مجھے، من المتطہرین. من مانے پھر کیا ہوا؟ سے، یعنی کہ اور المتطہرین، اس میں بھی یا نون آیا، اور اس نے ہمیں بتایا کہ یہ جمع ہے. اینا کی آواز نے بتایا، اور الف لام نے بتایا کہ یہ معرفہ ہے. المتطہرین پاک صاف رہنے والا، اور یہ بھی مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر ہے. اور یہ سیم ٹو سیم ورڈ ہیں، توابین متطہرین. اچھا، متطہرون اس کی جمع ہے، ایک واو نون والی اونا والی، متطہرون اور متطہرین. تو طاہر ہے اور طہور ہے اور پھر طہارت ہے، یعنی اس کی اس طرح سے لفظ بن سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا طاہر کسی کا نام ہوتا ہے، طہور اور طہارت ہم پاکی اور صفائی کو کہتے ہیں. تواب کا مطلب ہے بار بار پلٹنے والا، اور تائب کہتے ہیں پلٹنے والے کو. اور اللہ تعالیٰ بار بار پلٹنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ آپ گناہ کرتے ہیں پھر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں. توابین، انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے اور نہیں، جو کام نہیں کرنے ہوتے وہ بھی کر ڈالتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. اور قبولیت کے یقین کے ساتھ توبہ کی کچھ شرائط ہیں، یعنی کہ اعتراف کرنا، غلطی یا کوتاہی کو تسلیم کرنا، ندامت یا دل میں چبھن محسوس کرنا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو اسے لوٹانا یا اس کو ادا کرنا، اور پھر استغفر اللہ کے کلمات کو زبان سے ادا کرنا. استغفار اور توبہ کے کلمات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے وہ کیا تھے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں. اس وقت تک اتنا ہی. السلام علیکم.